قربانی کیا ہے؟ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جمع ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانیاں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی، اس کی جگہ جنت سے ایک دمبا لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس ادا کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے میری امت پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، تاکہ میرا قیامت تک آنے والا امتی جب جب قربانی کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے، اور ساتھ ساتھ میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ کرے گا، ان کی ادا کو بھی ادا کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانی کرنے پر ثواب بھی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، قربانی کرنے پر اتنا ثواب ہے کہ جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہماری داڑھی میں کتنے بال ہیں نہیں پتا، گن بھی نہیں سکتے۔ سر میں کتنے بال ہوتے ہیں نہیں گن سکتے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان کے سر میں 6 لاکھ بال ہیں، یہ بھی فائنل تحقیق نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں 12 لاکھ بال ہوتے ہیں ایک انسان کے سر میں، یہ بھی فائنل تحقیق نہیں ہے۔ صحیح تعداد اللہ جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ انسان کے سر کے بال نہیں گن سکتے، داڑھی کے بال نہیں گن سکتے، بدن کے بال نہیں گن سکتے، تو جانور جس کی پوری کھال ہی بال سے بھری ہوئی ہے کیا اس کے بال گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کثرت بیان کی ہے، یعنی قربانی کرنے پر اتنا ثواب ہے کہ قربانی کرنے والا اس ثواب کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ہر بال کے بدلے کھال پر جتنے بال ہوں گے، جن کی تعداد اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان کھالوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اون میں بھی یہی ثواب ہے؟ بھیڑ دمبا اس کی جو اون ہوتی ہے، اگر بھیڑ دمبا مسلمان ذبح کرتا ہے تو کیا اس میں بھی یہی ثواب ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقرہ عید کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ 2 دمبے کو لاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے 2 دمبے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک گھر میں ذبح فرمایا اور اپنی بیٹی کونین کی سردار، جنت کی حوروں کی سردار، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس سرکار تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا میرے لخت جگر اٹھو۔ اپنی شہزادی کو سرکار نے خود اٹھایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پر لے کر آئے جہاں میرے آقا جانور کو ذبح فرما رہے تھے۔ اپنی شہزادی کو وہاں کھڑا کیا، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ یہ اعمال میرے آقا نے اس لیے کیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے بخشائے، ان لوگوں نے ہماری بخشش کروانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا مبارک گھرانہ، پنجتن پاک کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ، صحابہ کرام کا گھرانہ، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنتی قرار دے دیا، مگر انہوں نے پھر بھی اعمال اس لیے کیے تاکہ قیامت تک میری آنے والی امت کے لیے یہ سنت بن جائے، میری امت اس قربانی کی اہمیت کو سمجھے۔ ارشاد فرمایا میری بیٹی اٹھو اور جہاں جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں کھڑی ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا
یہ جانور آج اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جائے گا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ قربانی کرنے والے کی اس سے پہلے بخشش فرما دے گا۔ اب سرکار کو دیکھو، بخشے بخشائے نبی، مولا علی وہاں کھڑے ہیں، بخشے بخشائے، شہزادی کونین وہاں پر موجود ہے، بخشی بخشائی ہے، ان لوگوں نے تو ہماری بخشش کروانی ہے۔ پھر بھی آقا فرما رہے ہیں کہ اس کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کو اللہ اس سے پہلے بخش دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جب مسلمان قربانی کرتا ہے تو فرمایا زمین پر خون کا قطرہ گرا، اس کی بخشش۔ نمبر 2، دوسرا انعام، آقا نے فرمایا قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہی جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنی سر کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اسی جانور کو اللہ اس مسلمان نے جو قربانی کر رہا ہے، جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور یہی مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے اس کا نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو اسی قربانی کے جانور کو اس کے نیک اعمال کے پلے میں رکھا جائے گا۔ اور آقا فرماتے قربانی کے جانور رکھنے کی وجہ سے نیک اعمال کا پلہ جو پہلے ہلکا تھا، اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر بھاری فرما دے گا۔ اور فرمایا اس کی وجہ سے اللہ اس قربانی کرنے والے کی بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ تیسری حدیث، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب آقا علیہ السلام نے قربانی کے فضائل اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا جو آپ ثواب بیان کر رہے ہیں، کیا یہ اس امت کے لیے خاص ہے؟ کتنا بڑا اعلیٰ سوال کیا صحابی نے، کیا یہ اس ہمارے لیے خاص ہے، اہل بیت کے لیے خاص ہے کہ زمین پر قطرہ بعد میں گرے گا، بخشش پہلے ہوگی؟ نمبر 2، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اسی کو میزان عمل میں رکھا جائے گا، 70 گنا بڑھا کر اس کا وزن کیا جائے گا۔ نمبر 4، یہی مسلمان جب پل صراط پر کھڑا ہو کر کانپ رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ مسلمان کٹ کٹ کر اب دوزخ میں گر رہے ہیں، یہ ڈر رہا ہوگا، مگر اسی مسلمان نے اگر دنیا میں اللہ کے ہاں قربانیاں کی ہوں گی تو قربانی کے جانور کو وہاں لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا اس پر بیٹھ۔ جب مسلمان قربانی کے جانور پر بیٹھے گا تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے اللہ اس کے پل صراط کو پار فرما دے گا۔ اب یہ ثواب جب آقا نے بیان کیا، ایک حدیث میں فرمایا قربانی کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، اگر قربانی کرنے والے کے گناہ بڑھ گئے، جہنم میں جانے کا حکم ہو بھی گیا، فرشتے اس کو لے کر دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، تب بھی میرے آقا فرماتے اگر اس نے دل سے دنیا میں رب کے لیے قربانی کی ہوگی تو یہی قربانی کا جانور جہنم اور اس کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ کہے گا اے اللہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ فرمائے گا یہ گناہ گار ہے، دوزخ کا حقدار ہے، اس نے دنیا میں میری نافرمانی کی ہے، جائے گا یہ دوزخ میں۔ مگر قربانی کا جانور کہے گا اے اللہ ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے، بدکار ہے، بد اعمال ہے، بد کردار ہے، دوزخ کے لائق ہے، مگر یہ تو دیکھ اس نے مجھے تیری خاطر ذبح کیا تھا، اس نے دنیا میں غربت کو نہیں دیکھا، جب بھی قربانی کے ایام آتے تھے اے اللہ یہ مجھے تیری رضا کی خاطر ذبح کرتا تھا، میں تیرے لیے اپنی گردن کٹا کر آیا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مالک مجھے تیرے لیے ذبح کرے اور پھر بھی مالک دوزخ میں چلا جائے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اس قربانی کے جانور کی سفارش قبول فرما کر اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو ثواب آپ بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے، پنجتن پاک کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے خاص ہے؟ اور پھر آگے کیا کہا؟ عرض کیا آقا یہ ان لوگوں کے لائق ہے، یہ ثواب آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، سید زادے، پنجتن پاک، اہل بیت کا گھرانہ ان کے لائق ہے، یہ ثواب ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آقا کیا یہ ان کے لیے خاص ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا یہ ثواب آل محمد کے لیے بھی ہے اور امت محمد کے لیے بھی ہے، یعنی قربانی کا یہ سارا اجر و ثواب اللہ میرے صحابہ کو بھی عطا کرے گا، میری آل کو بھی عطا کرے گا، اور قیامت تک میرا جو بھی امتی یہ قربانیاں کرے گا اللہ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ اگر مسلمان حقیقی معنوں میں قربانی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر و آخرت میں بھی اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟